ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 274۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں۔ لوگ کھڑے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، پس آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، اور آپ واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 275۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا۔ پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا۔ اس کے بعد آپ مقام غسل سے ایک طرف ہو گئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ نے اسے نہیں لیا اور آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 276۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتیں، پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر کے داہنے حصے کا غسل کرتیں اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 277۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا، لیکن حضرت موسیٰ تنہا پردے سے غسل فرماتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہے کہ آپ کے خصیے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا، اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے بھاگا اور موسیٰ بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ بخدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بخدا اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 278۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 279۔ ام ہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ کر رکھا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 280۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرما رہے تھے، میں نے آپ کا پردہ کیا تھا تو آپ نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی بہایا اور شرمگاہ دھوئی، اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا، پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا پاؤں کے علاوہ، پھر پانی اپنے سارے بدن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کو دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 281۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ اللہ تعالی حق سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت پر بھی جب کہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 282۔ مدینے کے کسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ جنابت کی حالت میں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 283۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ازواج میں 9 بیویاں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 284۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس وقت میں جنبی تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ آخر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں آہستہ سے اپنے گھر آیا اور غسل کر کے حاضر خدمت ہوا۔ آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن تو نجس نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 285۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام اور شیبان نے، وہ یحییٰ سے، وہ ابو سلمہ سے، کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ کہا ہاں، لیکن وضو کر لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 286۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 287۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 288۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن وضو کر کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 289۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیا کر اور شرمگاہ کو دھو کر سو جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 290۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چہار زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جماع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 291۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھو لے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 292۔ ابی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مرد عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 293۔